بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سردیوں کی ٹھنڈی دوپہر تھی۔ احمد مینشن کے باہر گاڑیوں کا ازدحام تھا۔ وہ گھر کے باہر ٹیکسی سے اترا اور گھر کے باہر اتنا رش اور کنات لگی دیکھ کر گھبرا گیا۔ فوری طور پر وہ اندازہ ہی نہیں لگا پا رہا تھا کہ اسے اچانک کراچی بلوانے اور گھر کے باہر اتنا رش ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ وہ گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوا اور سامنے سفید کفن میں لپٹی میت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے گھر میں تو ایسا کوئی نہ تھا جس کی اتنی طبیعت خراب ہو۔ اگلے ہی لمحے ہانیہ آ کر اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ ہانیہ کو روتا دیکھ کر اس کی پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ بہن کو پیچھے کر کے وہ میت کی طرف بڑھا۔ میت کا چہرہ دیکھ کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اور وہ روتے روتے بولا، بابا آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ بابا آپ مجھ سے ناراض ہیں نا؟ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ روئے جا رہا تھا اور باپ کی لاش سے معافی مانگ رہا تھا۔ اسے ایسی ٹھوکر لگی تھی جس نے اس کے وجود کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ تدفین کے بعد قبرستان سے واپسی پر کب شام اور رات ہوئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ رات گئے اس نے پہلی منزل پر واقع اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیوں کی جانب بڑھا تو تایا کے بڑے بیٹے دانیال بھائی نے پیچھے سے آواز دی۔ وہ پیچھے مڑا۔ چاچو کو بزنس کی طرف سے بہت پریشانی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ موت دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے ہوئی، اور ہمارا یہی خیال ہے کہ بزنس میں پریشانی ہی دل کے دورے کی وجہ بنی ہوگی۔ دانیال بھائی اس کو بتاتے جا رہے تھے اور وہ ان کو بغور سن رہا تھا۔ ارحم اور ہانیہ تم سے چھوٹے ہیں، تمہیں ہی ان کا خیال رکھنا ہوگا۔ تمہارے اب کتنے سیمسٹر رہ گئے ہیں؟ دانیال بھائی ارحم اور ہانیہ کے لیے فکر مند ہوتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ میرا یہ آخری سیمسٹر تھا، اب امتحان ختم ہو چکے ہیں، بس اسائنمنٹس جمع کرانی رہ گئی ہیں، پھر میں مستقل طور پر یہیں رہوں گا۔ ارحم اور ہانیہ کی آپ فکر نہ کریں، وہ دونوں سمجھدار ہیں اور میں بھی ان کا خیال رکھوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے لائٹ جلائے بغیر کرسی گھسیٹ کر کھڑکی کے پاس رکھی اور اس پر بیٹھ گیا۔ کھڑکی کے باہر بھی تاریکی تھی، صرف چاند چمک رہا تھا۔ اورنگزیب احمد کے گھر زیان احمد کی پیدائش ہوئی۔ اورنگزیب احمد متوسط طبقے کے نوکری کرنے والے آدمی تھے۔ گھر کا خرچ تو چل ہی جاتا تھا، لیکن بچوں کو سرکاری اسکول کے علاوہ کہیں پڑھا نہ سکتے تھے۔ پڑھائی کی طرف کچھ خاص رجحان نہ تھا۔ گھر سے دفتر اور دفتر سے واپس آ کر کھا پی کے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ان کا معمول تھا۔ ان کی بیگم ثروت بھی متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے 9 بہن بھائی تھے، جن میں یہ صرف 2 بہنوں سے بڑی تھی۔ ثروت کی پڑھائی کافی کم تھی، البتہ گھرداری ہی ماں نے سکھائی تھی۔ شادی کے بعد سسرال کو اچھے سے سنبھالا۔ شادی کے 1 سال بعد زیان احمد پیدا ہوا۔ دادا دادی تایا تائی ان کے تینوں بچے زیان پر جان چھڑکتے تھے۔ زیان کے تایا قاسم احمد ایک اصول پسند انسان تھے، پیشے سے میڈیکل ٹیکنالوجسٹ تھے۔ پڑھائی تو ان کی بھی زیادہ نہ تھی، لیکن اپنی محنت اور حالات بدلنے کی لگن کی وجہ سے آج اس مقام پر تھے۔ اسکول ختم ہونے کے بعد کارخانے پر بیٹھنے کی بجائے انہوں نے اپنے ماموں سے صلاح لے کر میڈیکل کے ڈپلوماز کیے اور لیبارٹری میں نوکری شروع کر دی۔ شادی کے 5-6 سال بعد تبلیغ میں آ گئے تھے۔ سر پہ ٹوپی رہنے لگی تھی اور داڑھی بھی بڑھا لی تھی، اور ہمیشہ کرتا شلوار میں ملبوس رہتے تھے۔ اپنے بچوں کو بھی او لیول اسکول میں پڑھا رہے تھے۔ ان کی زوجہ فاطمہ قاسم احمد ایک باوقار خاتون تھیں۔ پڑھائی تو ان کی بھی زیادہ نہ تھی، لیکن شروع سے ہی اسپتالوں میں نوکری کر کے کافی تجربہ اور اعتماد آ گیا تھا۔ فاطمہ کافی ماڈرن اور کھلے خیالات کی مالک تھیں، لیکن شادی کے بعد جب شوہر تبلیغ میں آئے تو انہوں نے بھی آہستہ آہستہ خود کو اسی ماحول کے مطابق ڈھال لیا تھا۔ شادی کے بعد نوکری اور سسرال دونوں کو بہت اچھے سے سنبھالا۔ ساس ذرا لڑاکا تھیں، لیکن فاطمہ نے ان کو بھی میٹھا بولنا سکھا دیا۔ مزاج کی شوخ و چنچل تھی، خاندان کے سب بڑے بوڑھوں کی آنکھ کا تارا تھی۔ سسرال کا نقشہ سدھارا، سب کو رہنے کا طور طریقہ سکھایا۔ نند کی بھی اچھی جگہ شادی کرائی۔ ان کے 3 بچے تھے، 2 بڑی بیٹیاں حیا اور مائرہ، اور ایک بیٹا دانیال۔ بچے ذہین تھے اور او لیول اسکول میں زیر تعلیم تھے۔ بچوں کی ایسی تربیت کی تھی کہ خاندان کا ہر فرد داد دیتا تھا اور ان کے تمیزدار بچوں پہ رشک کرتا تھا۔ جس علاقے میں یہ لوگ رہتے تھے وہ پہلے تو بہت اچھا تھا، لیکن آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ کچھ عجیب سا ہو گیا تھا۔ گلی میں لڑکے گالم گلوچ کرتے پھرتے تھے۔ فاطمہ کو اپنے بچوں کو ایسا ماحول میں پالنا گوارا نہ تھا، لیکن گھر بدلنے کی بات پہ ساس کا بگڑ جانا کچھ کرنے نہ دیتا تھا۔
ساس کہتی جب ہم مر جائیں گے نا تبھی جائیں گے اس گھر سے۔ فاطمہ اپنے بچوں کو اسکول کے علاوہ گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتی تھی۔ بچے تھوڑا اور بڑے ہوئے تو فاطمہ اور قاسم کو بچوں کے اچھے ماحول کی خاطر الگ رہنا پڑا۔ زیان 3 سال کا ہوا تو اس کا چھوٹا بھائی ارحم پیدا ہوا۔ زیان کی ماں ثروت ہر وقت گھر کے کاموں میں لگی رہتی، بچوں کی تربیت پر زیادہ توجہ نہ دیتی۔ بچے دن بھر چپس پاپڑ کھاتے رہتے، پھل سبزیوں سے تو جیسے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہ تھا۔ زیان کو سب سے زیادہ لاڈ اس کے باپ نے کیا تھا۔ باپ روز رات کو کام سے واپس آنے کے بعد زیان اور ارحم کو باہر ٹہلانے کے لیے لے جاتا۔ آہستہ آہستہ بچوں کو باہر جانے کی عادت ہو گئی، اور جس دن اورنگزیب تھکا ہوا آتا اور باہر جانے کی ہمت نہ ہوتی تب بھی بچوں کے ضد کرنے کی وجہ سے ان کو لے جانا پڑتا۔ ثروت کے بچے فاطمہ کے بچوں سے بالکل مختلف تھے۔ زیان اور ارحم پورا دن چبوترے پر بیٹھے رہتے اور ماں سے بات بات پر ضد کرتے رہتے، اور ثروت ان کو دن بھر ڈانٹتی مارتی رہتی، جس کی وجہ سے بچے اور ڈھیٹ ہو گئے تھے۔ ایک قاری صاحب بھی زیان کو قرآن پاک پڑھانے آتے تھے، لیکن ان کے جانے کے بعد کوئی اس سے نہ پوچھتا کہ قاری صاحب کیا پڑھا کر گئے ہیں۔ زیان اسکول اور ٹیوشن بھی جاتا تھا، لیکن اس کے ماں باپ کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتا ہے اور کیسا پڑھتا ہے۔ زیان کی اسکول سے بھی شکایتیں آتی، لیکن ثروت ان کو سنجیدگی سے نہ لیتی۔ 1 سال بعد زیان اور ارحم کی بہن ہانیہ پیدا ہوئی۔ زیان، ارحم اور دادا دادی کو کھیلنے کے لیے ایک گڑیا مل گئی تھی، اور ثروت اب اور بھی مصروف رہنے لگی تھی۔ ان کو زیان کے معاملے میں سنجیدگی کا احساس تب ہوا جب زیان کا 2ری جماعت کا نتیجہ آیا اور اس میں وہ بری طرح فیل ہوا۔ ماں باپ اور دادا دادی خوب پریشان ہوئے۔ زیان تباہ کاریوں اور مار پیٹ والے کارٹون دیکھنے کا بہت شوقین تھا، جس کی وجہ سے اس کا دماغ پڑھائی کے لیے بند ہو چکا تھا۔ ان دنوں اورنگزیب کے معاشی حالات کچھ اچھے نہ تھے۔ ان کو فیکٹری کے بہت سے ورکر کے ساتھ نکالا گیا تھا، اور انہوں نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر نیا کاروبار شروع کیا۔ اورنگزیب نے زیان کا معاملہ قاسم کو بتایا۔ قاسم غصے کے ذرا تیز تھے، اور ان کے غصے سے زیان سمیت سب ڈرتے تھے۔ قاسم نے اس مسئلے پر مشورہ دیا کہ زیان کو اپنے گھر لے جاؤں، اور جب تک یہ تمیز نہ سیکھ لے، پڑھائی نہ کرنے لگے، قرآن نہ مکمل کر لے، تب تک وہ میرے گھر پر ہی رہے گا۔ ایسا کرنے کے لیے اورنگزیب کو دل پر پتھر رکھنا پڑتا، اور زیان کے لیے بھی یہ آسان نہ تھا، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا حل نہ تھا۔ قاسم زیان کو اپنے گھر لے آیا، ایک اسلامک اسکول میں اس کا داخلہ کروایا۔ جس مدرسے سے دانیال حفظ کر رہا تھا، اس میں زیان کو ناظرہ کے لیے لگا دیا۔ حیا، مائرہ اور فاطمہ دن بھر اسے پڑھاتے رہتے، لیکن مجال ہے جو وہ کچھ پڑھ لیتا۔ پھر کچھ دن گزرنے کے بعد اس میں کچھ سدھار نظر آنے لگا۔ وہ تایا کے گھر تو ان کے گھر کے اصولوں کے مطابق رہتا، لیکن جب چھٹیوں میں اپنے گھر رکنے جاتا تو پھر وہی حرکتیں شروع کر دیتا، اور پھر اس کی ماں تایا کو فون کر کے کہتی کہ یہ بہت تنگ کر رہا ہے، اس کو واپس لے جائیں۔ اور ماں کا یہ رویہ دیکھ کر وہ ماں سے بدگمان ہونے لگا تھا۔ اب زیان 13 سال کا ہو گیا تھا۔ تائی کا اس سے بھی پردہ تھا، پڑھائی بھی کرنے لگا تھا، اور قرآن پاک بھی مکمل کر لیا تھا، تو تایا نے سوچا کہ اب اسے واپس اس کے گھر بھیج دیا جائے۔ زیان اپنے گھر واپس چلا گیا، وہیں کے اسکول سے باقی پڑھائی مکمل کی۔ اتنے عرصے تایا کے ہاں رہنے کے باوجود گھر واپس آنے پر وہ پھر وہی بدتمیزی کرنے لگا۔ رات دیر تک گھر سے باہر رہتا، ہر بات پر ضد کرتا۔ اورنگزیب اس کی حرکتوں اور غیر ذمہ داری کی وجہ سے اور پریشان رہنے لگے تھے۔ جیسے تیسے کالج ختم ہوا تو اس کا داخلہ کراچی کی بجائے اسلام آباد کی یونیورسٹی میں MBA کے لیے کروایا، تاکہ گھر سے دور رہے اور گھر میں سکون ہو۔ اورنگزیب کو بزنس میں ہاتھ بٹانے کے لیے کسی کی ضرورت تھی، لیکن زیان کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے اسے کوئی امید نہ تھی اس سے۔ زیان کو ہمیشہ اپنے باپ اور چھوٹی بہن کی یاد آتی تھی۔ یونیورسٹی میں بھی سوچتا تھا کہ اب پڑھائی ختم ہونے کے بعد آخرکار گھر والوں کے ساتھ رہے گا، لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ قسمت اس کو یہ موقع نہیں دے گی۔ زیان کے ماں باپ دادا دادی کا انتقال ہو چکا تھا۔ زیان اپنی پھپھی کی بیٹی فریحہ کو پسند کرتا تھا۔ ان کا گھر کافی مذہبی تھا۔ فریحہ ایک سیدھی سادی لڑکی تھی، اور اس کے ماں باپ کے خیالات سے بھی زیان اچھی طرح واقف تھا۔ اسے پتا تھا کہ اس کی پسندیدگی کا آگے کوئی مستقبل نہیں ہے، کیونکہ آج تک جس طرح زیان رہا ہے اس کی پھپھی آنکھوں دیکھی مکھی نہیں نکلیں گی، اور اسی وجہ سے اس نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی سوائے اپنی بہن ہانیہ کے۔ زیان بھائی، آپ اس قابل بن جائیں تو کوئی بھی آپ کو اپنی بیٹی دے دے گا۔
اور پھپھا تو ویسے بھی آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، وہ کیوں آپ کو منع کریں گے؟ یہ ہانیہ نے اس سے تب کہا تھا جب زیان نے پہلی بار اسے اپنی فریحہ میں دلچسپی کے بارے میں بتایا تھا، اور زیان کو پہلی بار لگا تھا کہ اس دنیا میں کوئی ہے جو اس سے اچھی امید بھی رکھتا ہے، جو اس پر بھروسہ بھی کرتا ہے۔ لیکن زیان کو خود پر بھروسہ نہیں تھا اور اپنے دل کی اس خواہش کو دبانے کی کوشش کرتا تھا۔ آخری سیمسٹر کے امتحان ہو چکے تھے جب ایک دن اچانک زیان کو یونیورسٹی میں قاسم احمد کا فون آیا، جس پر وہ اسے فوری طور پر کراچی آنے کا کہہ رہے تھے۔ اسے اس وقت اس فون کال کی وجہ سمجھ نہیں آئی، لیکن وہاں پہنچ کر اس کے سامنے جو وجہ آئی وہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی تاریکی تھی۔ لیکن کون جانتا تھا کہ تاریکی ہی انسان کو روشنی ڈھونڈنے پر مجبور کرتی ہے۔ زیان نے بھی اپنی اب تک کی زندگی کا حاصل وصول سوچا، اور جب آگے کچھ نہ بچا تو اپنی آنکھیں پونچھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا باپ اسے یوں چھوڑ کر چلا جائے گا، بغیر کوئی شکوہ کیے، بغیر کوئی دعا دیے۔ زیان اب ہانیہ کی اداسی دور کرنے کے لیے ایسے کام کرتا جس سے وہ خوش ہوتی، اور اس کی خوشی دیکھ کر زیان کو لگتا کہ اس کا باپ بھی خوش ہو رہا ہوگا۔ زیان اب آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ پہلے جس نے کبھی اللہ کے آگے دوسروں کے ڈر کے علاوہ کبھی سجدہ نہیں کیا تھا، وہ آج گھنٹوں جائے نماز پہ گزار دیتا تھا، اور اس کی وجہ وہ سکون تھا جو اسے اللہ کی قربت میں حاصل ہوتا تھا۔ باپ کا بزنس بھی تایا اور دانیال بھائی کی مدد سے زیان اور ارحم نے سنبھال لیا تھا۔ باپ کی موت کو 8 مہینے گزر چکے تھے۔ شام کا وقت تھا جب شازیہ پھپھو امجد پھپھا کے ساتھ گھر آئی ہوئی تھی۔ حال احوال کے بعد شازیہ ارحم سے مخاطب ہوئیں، چلو بھائی ارحم، جا کر زیان کو بلا لاؤ، آج ہم یہاں بہت ضروری کام سے آئے ہیں۔ یہ سن کر ہانیہ کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ آئی۔ بیٹا زیان، ہم تمہیں ایک بڑی ذمہ داری سونپنے والے ہیں، تو سوچا تمہیں چند دن پہلے اطلاع کر دیں۔ پھپھو کے ان الفاظ سے زیان کے چہرے پر کچھ پریشانی ابھری۔ جی کیا مطلب؟ زیان نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ بھئی تم اب ماشاءاللہ کافی بڑے ہو گئے ہو، پڑھائی بھی مکمل کر لی ہے اور کام دھندا بھی کرنے لگے ہو، تو شادی بھی تو کرنی ہے نا؟ پھپھو کے اس جواب پر زیان کے تاثرات سے مزید پریشانی جھلکنے لگی۔ پھپھو شادی کس سے؟ مطلب ابھی کیوں؟ اس کی گھبراہٹ سوالات کی شکل میں نکلنے لگی۔ ابھی کیوں کا کیا مطلب؟ 26 سال کے ہو گئے ہو، اب کیا بڑھاپے میں شادی کرو گے؟ اور جہاں تک کس سے کرنی ہے کا سوال ہے تو یہ پہلی بار ہوگا کہ لڑکی کے ماں باپ لڑکے کو ڈائریکٹ اطلاع دینے آئے ہیں۔ پھپھو نے مسکرا کر جواب دیا۔ جی میں کچھ سمجھا نہیں۔ زیان اب بھی پریشان تھا۔ بیٹا تمہارے والدین تو اب اس دنیا میں رہے نہیں، ان کے جانے کے بعد یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم تمہاری خوشیوں کے بارے میں سوچیں۔ ہم تم سے فریحہ کی بات کر رہے ہیں۔ پھپھو نے سنجیدگی سے کہا۔ زیان کی تو اب خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ آج اسے وہ ملنے جا رہا تھا جس کی اس نے صرف خواہش ہی کی تھی، کبھی اللہ سے مانگا بھی نہیں تھا۔ وہ تو خود کو فریحہ جیسی نیک اور پاک صفت لڑکی سے شادی کرنے کے قابل بھی نہیں سمجھتا تھا، لیکن آج اسے احساس ہوا تھا کہ اللہ واقعی دلوں کے حال سے واقف ہے۔ دوسرے دن ہانیہ اس کے بستر پر مزے سے آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، چلے بھائی اب مجھے ٹریٹ دیں، میں نے آپ کا اتنا بڑا کام کروا دیا۔ میرا کون سا کام کروا دیا تم نے؟ زیان ہانیہ کی بات نہیں سمجھ پایا۔ ارے فریحہ باجی کا رشتہ کیا خود چل کر آیا ہے آپ کے پاس؟ میں نے ہی تو پھپھو کو آئیڈیا دیا تھا اس رشتے کا، ہانیہ نے جواب دیا۔ اوہ، تو پھپھو کو تم نے بتایا تھا؟ میں یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک ان کے دماغ میں یہ خیال کیسے آ گیا۔ میں تمہیں ٹریٹ دے دوں گا، اب تم جاؤ، میں ذرا کام کر رہا ہوں۔ زیان نے اس کو بھیج دیا۔ آج وہ بہت خوش تھا، اب اس کے پاس سب کچھ تھا، اپنا بزنس، پسند کی شادی، پیسہ، پیار کرنے والے بہن بھائی، لیکن آج بھی اسے اپنے باپ کی بہت یاد آتی تھی، اور وہ سوچتا تھا کہ کاش ہم بچے ماں باپ کی زندگی میں ہی ان کی قدر کرنا سیکھ لیں، ورنہ بعد میں سوائے پچھتاوے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔